हाय दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक ऑस्ट्रेलियाई साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2067 कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत 2067 में दिखाई गई है, जब माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया बहाली से बाहर तबाह हो चुकी है। तमाम पौधों की जिंदगी नापैद हो चुकी है। पौधों की जिंदगी की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की मिकदार में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। लोगों को जिंदा रहने के लिए मसनूई ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। 99% दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है। लोग दम घुट कर मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक शहर ही बचा है और ये सब एक कंपनी की बदौलत है जिसे क्रोनी कॉर्प कॉर्पोरेशन कहा जाता है, जो मसनूई ऑक्सीजन तैयार करती है। ताहम मसनूई ऑक्सीजन वक्त के साथ साथ एक महलक बीमारी का सबब बनती है जिसे क्रोनिक कॉर्प बीमारी कहा जाता है। बनी नौ इंसान के पास मुकम्मल तौर पर मादूम होने में सिर्फ चंद साल बाकी हैं। एथन वाइट ऑस्ट्रेलिया के शहर का रिहायशी है। वो और उसका दोस्त जोड क्रोनिक कॉर्प कॉर्पोरेशन में मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। कॉर्पोरेशन बीमारी का इलाज और दुनिया को बचाने का तरीका तलाश करने के लिए भी दिन रात काम कर रही है। एथन की बीवी जानथी को भी यह बीमारी है। एथन रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और इसे बेहतर ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। एक दिन जब एथन और जोड सुरंग में काम कर रहे होते हैं तो क्रोनिक कॉर्प कॉर्पोरेशन की पार्टिकल रिसर्च की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO रेजिना जैक्सन ने इन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। वहां वो इन दोनों से अपना तारुफ कराती है और इन्हें बताती है कि अगर हालात ना बदले तो चंद सालों में इंसानियत मर जाएगी। इसके बाद वो इंकशाफ करती है कि एथन वाहिद है जो सबकी मदद कर सकता है और इंसानियत को बचा सकता है। एथन उलझन में है और वो इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन रेजिना का इसरार है कि वो इनकी लैब का दौरा करे। लैब में बड़ी मशीनरी मौजूद है। बिली मिचेल नामी लैब डॉक्टर ने अपना तारुफ एथन से कराया और एक सेकंड के लिए एथन की कलाई के आले को देखता है। इसके बाद वो इसे समझाते हैं कि एथन के वालिद डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। इनके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले तजर्बे में इन्हें इसमें रेडियो एक्टिव लहरें भेजनी पड़ी ताकि यह मालूम किया जा सके दूसरी तरफ क्या है। 407 ईयर्स आफ्टर 2474 में जमीन में इतनी नबातात मौजूद होंगी कि वो हवा में काफी ऑक्सीजन को बरकरार रख सके और इंसानी जिंदगी को बरकरार रख सके। को यकीन आता है कि अगर कई 100 साल बाद भी इंसानियत मौजूद है तो इस बात का इम्कान है कि उन्होंने अपनी हकीकत से दो चार तमाम मसाइल का हल तलाश कर लिया है। ताहम एक अजीब सरगर्मी ने वहाँ के साइंसदानों को हैरान कर दिया। उन्होंने जो लहरें भेजी थी वो वापस आ चुकी थी। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो इन्हें मालूम हुआ कि मुस्तकबिल से किसी ने इन्हें ये पैगाम भेजा है कि एथन वाइट भेजें। इसलिए अब रेजिना और पूरी टीम एथन को मुस्तकबिल में इसके लिए भेजना चाहती है ताकि इसका इलाज वापस लाया जा सके। एथन हैरानी से बाहर है। वो इन पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ बड़बड़ा रही है। मजीद ये कि वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर मुस्तकबिल में जाना नहीं चाहता, लिहाजा वो मदद करने से इनकार करता है। बाद में एथन और जोड एक डिनर पर हैं जहां वो कराकर ऑक्सीजन खरीदते हैं। जोड एथन को मनसूबाबंदी से गुजरने और इंसानियत को बचाने में मदद करने के लिए कायल करने की कोशिश करता है। ताहम एथन ने इस पर हंसते हुए कहा कि वो अपने वालिद जैसा नहीं बनना चाहता। एथन अपने वालिद से नफरत करता है कि वो इसके साथ कभी नहीं था, जबकि इसकी वालिदा को बचपन में ही कत्ल कर दिया गया था। तब से इसकी परवरिश जोड ने ही की है। एक आदमी जिसे एथन अपने बड़े भाई के साथ साथ एक बेहतरीन दोस्त भी मानता है, वो इस पर इल्जाम लगाता है कि इसने अपनी माँ को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए छोड़ दिया और वो इसके रास्ते पर चलना और अपनी बीमार बीवी को छोड़ना नहीं चाहता। ताहम जोड इसे ये कहते हुए कायल करने का इंतजाम करता है कि वो अपनी बीवी को बचाने का वाहिद तरीका इलाज तलाश कर रहे हैं। एथन अपनी 8वीं सालगिरह की याद ताज़ा करता है जब इसके वालिद ने इसे तोहफे के तौर पर एक अजीब और गरीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वो अपने हाथ डब्बे के अंदर डालता है एक आला इसकी कलाई पर लग जाता है जिससे वो खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे पर एक मुश्किल हैंड डिवाइस रखी थी। कई साल हो चुके हैं लेकिन एथन को अभी तक इसका इस्तेमाल मालूम नहीं। बाद में घर पर एथन जानती को दिन के वक्त होने वाली हर चीज बताता है और वो भी इसे जानने के लिए इसरार करती है। अगली सुबह एथन ने एक धाती फूल पर लिखा, मैं तुम्हारे पास वापसी का रास्ता तलाश करूंगा, और इसे जानती के पास छोड़ देता है। इसके बाद वो दोबारा रेजिना के दफ्तर जाता है और इसे कहता है कि अगर वो सिर्फ एक ही इलाज ढूंढ सकता है तो इन्हें इससे पहले जानती को देना होगा। रेजिना कबूल करती है और इसे दोबारा लैब में ले जाती है। डॉक्टर मिचेल इसे वो सूट दिखाते हैं जो इसे मशीन में दाखिल होने से पहले पहनना होता है। जब वो इसे मशीन की वजाहत करना शुरू करते हैं एथन को एहसास होता है कि इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। इन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या देखेगा या दूसरे सिरे पर किससे मिलेगा। ताहम इसे सूट में डालने के बाद वो उसे आर्ची नामी एक AI डिवाइस देते हैं। आर्ची हर वक्त लैब एथन के वाइटल्स को दिखाएगी। इससे इसके मुकाम को नेविगेट करने में भी मदद मिलेगी। फिर वो आखिरकार इसे मशीन में फेंक देते हैं। अंदर एथन वक्त के साथ तेज रफ्तारी से हरकत करता है। वो आसमान से गिरता है और एक नामालूम जंगल में उतरता है। हवा के रगड़ से इसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वो जल्दी से इससे बाहर निकल जाता
جاتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اور فطرت کی خوبصورتی سے حیران رہ جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے، درخت اور قدرتی آکسیجن واپس آ گئی ہے۔ وہ اس سمت چلتا ہے جس طرف آرچی اسے بتاتا ہے اور اسے کسی طرح کا بنکر کا دروازہ نظر آتا ہے، لیکن جو چیز اس کی آنکھوں کو پکڑتی ہے وہ ایک کنکال ہے جو دروازے کے سامنے بالکل پڑا ہوا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں گولی کا سوراخ ہے۔ مزید برآں وہ اس پر نام کے ٹیگ کو دیکھتا ہے اور اپنا نام دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ وہ کنکال ایتھن کا ہے۔ ایتھن کو کنکال کی آرچی بھی ملتی ہے اور اس پر آخری ریکارڈنگ چلاتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ واحد راستہ ہے اور ایتھن کو گولی مار دیتا ہے۔ بس پھر ڈیوائس کی پاور بند ہو جاتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہے، یہ مانتے ہوئے کہ یہی وہ قسمت ہے جو اس کا منتظر ہے۔ پھر وہ ڈھانچہ یعنی کہ کنکال کی کلائی کے آلے کو دیکھتا ہے۔ یہ ایتھن سے مواصلت رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ ڈھانچے کے آلے میں روشنی سبز چمکتی ہے، لیکن ایتھن اپنی پوری زندگی سرخ رہا ہے۔ اس رات وہ آگ جلاتا ہے اور جنگلی بیر کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیریاں زہریلی تھی۔ ایتھن الٹی کرتا ہے یعنی کے کرتا ہے اور بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ ایتھن تھوڑی دیر بعد بیدار ہوا اور اسے اپنے سامنے جوڑ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ لیب نے ایتھن کے وائٹلز کو گرتے دیکھا اور سمجھا کہ اسے زہر کا رد عمل ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے جوڑ کو مستقبل کی طرف بھیج دیا اسے بچانے کے لیے۔ علاج کے ساتھ کچھ دیر بعد ایتھن اور جوڑ نے پایا کہ اس کا ڈھانچہ وہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی قسمت نہیں بدلی۔ پھر وہ آرچی کو دوسرا دروازہ تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ڈیوائس ایتھن کی آنکھ کو اسکین کرتی ہے اور انہیں رسائی فراہم کرتی ہے۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تو ایک مانیٹر اس کا استقبال کرتا ہے، یہ اس سے ڈی این اے کا نمونہ مانگتا ہے۔ جب وہ اسے قبول کرتا ہے تو اس کی کلائی کا آلہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اسے خون بہنے لگتا ہے۔ خون کے ٹیسٹ کے بعد یہ سبز ہو جاتا ہے۔ کمرے کی لائٹس آن ہوتی ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کرانی کارپ کی لیب میں ہیں 407 سال بعد۔ ٹائم مشین بھی ان کے سامنے ہے۔ جوڑ پرجوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب ان کے پاس ماضی میں واپس جانے کا ذریعہ ہے، لیکن ایتھن ایسا نہیں سوچتا، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ نہیں بدلا اور وہ مر جائے گا، بالکل مردہ ایتھن کی طرح۔ ایتھن سسٹم لاگ کو چیک کرتا ہے اور اسے اپنے والد کی بنائی ہوئی ہولوگرافک ریکارڈنگ ملتی ہے جو بتاتا ہے کہ ٹائم مشین کو اصل میں مستقبل کے سیارے میں آکسیجن ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بنا دیا گیا تھا اور پھر اسے ماضی میں منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم جب اس کے والد نے پہلی بار ٹائم مشین شروع کی تو اسے ایک پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کے لیے بھیجیں۔ اپنی بدگمانیوں کے باوجود اس نے ایسا کرنے کا انتخاب کیا اور یہاں ایتھن کے لیے ڈی این اے کی تصدیق کی۔ جلد ہی ایتھن اور جوڑ کو احساس ہو گیا کہ ٹائم مشینیں انہیں واپس نہیں لے جا سکے گی کیونکہ اس کی بیٹری تقریباً 407 سال بعد ختم ہو چکی ہے۔ سب سے بری بات یہ کہ لیب کو چالو کرنے کے لیے اس کے نیوکلیر پاور کور میں خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے صرف 4 گھنٹے میں جوہری دھماکہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں ٹائم مشین کو ٹھیک کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا اور دھماکے سے پہلے سفر کرنا ہوگا۔ وقت ختم ہونے کی وجہ سے انہیں تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ باہر وہ ایک تباہ شدہ شہر کو دیکھ کر حیران ہے جو سبز پودوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن وہاں انسان نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زمین انسان کے ختم ہونے کے بعد خود کو بحال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسانی ڈھانچے ہر جگہ بگڑے پڑے ہیں۔ ایتھن اپنی بیوی کے گھر جاتا ہے صرف اس کی ہڈیاں ڈھونڈنے کے لیے، جس سے وہ مایوسی میں ڈوب جاتا ہے۔ جوڑ اسے ماضی میں واپس جانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بیماری کے خلاف علاج مستقبل کی دنیا میں بھی موجود نظر نہیں آتا۔ تاہم جوڑ کے الفاظ ایتھن کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر ریکارڈنگ چلانے کے لیے زنگ آلود آرچی کو آن کرتا ہے جس سے وہ جوڑ کی آواز کو پہچانتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جوڑ بالکل وہی ہے جس نے اسے گولی ماری تھی۔ جوڑ اپنی بندوق ایتھن پر اٹھاتا ہے، اس بات سے سختی سے انکار کرتا ہے کہ وہ ایتھن کو گولی مار دے گا۔ ایتھن آخر میں پہلے مشن کو مکمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے مشترکہ کوششوں سے وہ پاور کو مرمت کرنے کی انتظام کرتے ہیں اور پھر لیب میں واپس جاتے ہیں۔ اب کرانیکل سسٹم کام کرتا ہے اور انہیں ماضی میں واپس آنے کے قابل بناتا ہے۔ انہیں صرف پورٹل لانچ ہونے تک 37 منٹ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار جب الٹی گنتی 0 تک پہنچ جائے گی پھر پورٹل تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے 2067 پر ٹیچر ہو جائے گا۔ تاہم ایتھن کو ابھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی لاش اسی مقام پر ایک دروازے کے پیچھے پڑی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مستقبل میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ایتھن نے اپنی موجودہ آرچی کی بیٹری نکالی اور اسے زنگ آلود بیٹری پر ڈال دیا۔ اس طرح اسے ایک اور ویڈیو تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جس میں ایتھن کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کا مستقبل خود جوڑ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جوڑ پھر اعتراف کرتا ہے کہ مستقبل میں تبدیلی کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ ایتھن کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، ایتھن اپنے بھائی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، پھر اپنے والد کی موت کے دن سے ہولوگرافک لاگ بجاتا ہے۔ اسے جلد ہی کرونک کارپ کی سی ٹی او ریجینا جیکسن اور اس کے والد کے درمیان ہونے والی بات چیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایتھن کے والد علاج تلاش کر کے تمام بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے ٹائم مشین کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سی ٹی او کا مقصد صرف چند منتخب لوگوں کے ساتھ مرنے کے وقت سے بھاگنے کے لیے مشین کا استعمال کرنا تھا۔ تاہم وہ جو بھی منصوبہ منتخب کرتے ہیں، کسی کو مستقبل میں سفر کرنا چاہیے اور ٹائم مشین کو آن کرنا چاہیے۔ محفوظ
طریقے سے زندہ مادے کو وقت کے ذریعے بھیجنے کے لیے اس کے لیے دونوں طرف سے ایک آپریشنل لنک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ CTO کو اس کے منصوبے سے روکا جا سکے۔ اس کے والد نے ٹائم مشین کو لاک کر دیا اور ایتھن کے DNA کو تصدیق کی ضمانت کے طور پر سیٹ کیا۔ ایتھن کے والد نے جو کچھ کیا اس پر غصے میں CTO نے اسے فوراً مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ جوڈ کو حکم دیتی ہے کہ وہ ایتھن کی ماں کو مار ڈالے اور اس کا سرپرست بن جائے تاکہ وہ ایک دن مستقبل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایتھن کی کلائی کا بینڈ استعمال کر سکے۔ ایتھن حیرانی سے باہر ہے۔ جس آدمی کو اپنا بھائی سمجھتا تھا وہی نکلا جس نے اپنی ماں کو قتل کیا اور اسے بھی مارنے والا ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے اپنے والد کو غلط سمجھا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر خاندان کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ریجنا مستقبل میں چند چنے ہوئے لوگوں کو لانا چاہتی ہے، ایتھن ٹائم مشین کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جوڈ ایتھن کو روکنے کے لیے جلدی کرتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ اسے CTO نے یہ کام سونپا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ایتھن کو بروقت بجلی کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ ایک بار جب ایتھن ٹائم مشین کو چالو کر دے تو اسے ایتھن کو مار دینا چاہیے، تاہم جوڈ نے ایتھن کے ساتھ سالوں کے دوران قریبی جذباتی تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے بھائی جیسے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا ایتھن کو گولی مارنے کے بجائے اس نے خود کو گولی مار لی۔ غصے اور افسوس میں ایتھن اپنے والد کی مرنے والی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے جو کہ علاج تلاش کرنا اور مرتے ہوئے انسانوں کو بچانا ہے۔ وہ مانیٹر میں دیکھتا ہے اور اسے اپنے والد کا لکھا ہوا پہلا پیغام ملتا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ پیغام ایتھن کیوں بھیجیں خود بھیجا گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ پیغام کوڈ کرتا ہے اور اسے ماضی میں بھیج دیتا ہے اور بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ۔ درحسنا اسی دوران 2067 میں کی لیبارٹری میں مہارت یافتہ افراد کے ایک گروپ کے ساتھ ٹائم مشین کے فعال ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے صدمے میں تاہم ٹائم مشین ایتھن کے والد کے قتل کی ریکارڈ شدہ کاپی کے ساتھ سینکڑوں معدوم پودوں کو واپس بھیج دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ٹائم مشین ایتھن کے ذریعے تباہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں CTO کا منصوبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں CTO کو قتل کی وجہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 2067 میں واپس بھیجے گئے پودوں کو کرۂ ارض کو زندہ رکھنے کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ ایتھن کی بیوی بھی اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پھول وصول کرتی ہے اور اس کے پسند کو سمجھتی ہے، جبکہ ایتھن کو مستقبل کی دنیا میں تنہا رہنا ہے۔ وہ جوڈ کو دفن کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک تتلی اس کی توجہ حاصل کرتی ہے اور اسے دوبارہ اسی دروازے کی طرف لے جاتی ہے جہاں ایتھن یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے مستقبل کی خود کی لاش چلی گئی ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے دوڑتا ہے اور پہلے سے ویران شہر کے برعکس مستقبل کے ماحول دوست شہر کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے فیصلے نے بنی نوع انسان کا مستقبل بدل دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔